أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين صدق الله مولانا العظيم. درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على سيدنا. واجب الاحترام بزرگوں، اللہ جل شانہ امن والہ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتے ہیں کہ تم اپنے پروردگار کی مغفرت کی طرف اور اس جنت کی طرف دوڑو جس کی چوڑائی آسمان و زمین کے برابر ہے، اور وہ جنت متقی لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے. ایک مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے جنت کی وسعتوں کو بیان کیا ہے کہ جس طرح آسمان و زمین کی وسعتیں ہے، چوڑائی ہے، اس کا ڈسٹنس ہے، ایسی ہی جو ہے جنت کی وسعتیں ہیں. بلکہ جنت کی وسعتوں کو تو آدمی نہ تصور کر سکتا ہے نہ خیال میں لا سکتا ہے. جیسا کل میں نے بتایا کہ اللہ نے اپنے نیک بندوں کے لیے ایسی جنت تیار کر کے رکھی ہے کہ ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر. انسان کا دل بھی جو ہے اور انسان کی سوچ بھی نہیں جا سکتی، وہ نعمتیں اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنا کے رکھی. اور یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جنت کے تذکرے سنتے رہتے تھے، اس لیے ہر وقت استحضار آخرت کا ہوتا تھا، ہر وقت فکر آخرت کی ہوتی تھی. معمولی بہانہ بنا کر بھی وہ آخرت کو یاد کر لیا کرتے تھے. جیسے کہ حضرت ابو ہریرہ کی روایت میں نے بیان کی کہ حضرت سعید ابن مسیب جو ان کے شاگرد خاص ہیں، بڑے تابعی ہیں، وہ فرماتے کہ میں اپنے استاد حضرت ابو ہریرہ کے ساتھ ایک مرتبہ بازار مدینہ میں گیا. استاد صاحب کو کچھ چیز خریدنی تھی، وہ لینے کے لیے میں بھی گیا ان کے ساتھ. چیز کو تو لے لیا. بازار سے جب ہم واپس آ رہے تھے، میرے استاد نے کہا سعید، اللہ سے دعا کرتا ہوں جس طرح اللہ دنیا میں ہم بازار میں ساتھ چل رہے ہیں، گھوم رہے ہیں، جنت کے بازار میں بھی ہم ساتھ میں چلے اور گھومیں. اس پر حضرت سعید ابن مسیب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے استاد سے کہا، ابو ہریرہ، ہم نے تو یہ سنا ہے کہ جنت میں تو کوئی چیز جو ہے بکے گی نہیں، خریدی نہیں جائے گی، سب چیز مفت میں ملے گی، پھر بازار کا کیا مطلب؟ تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جنت میں بھی بازار لگیں گے، جنت میں بھی، اور وہاں بھی اللہ تبارک و تعالی ہر ایک کو جو ہے خریدنے کا ایک چانس اور موقع دیں گے. لیکن وہ چیز کسی قیمت پر بیچی نہیں جائے گی، چیز تو مفت میں ملے گی. پھر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوری ڈیٹیلز بتائی کہ دیکھو جنت کے بازار کا کیا مطلب، کہ ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے عرض کیا کہ سب جنتی جنت میں جب پہنچ جائیں گے، ہر ایک جنتی اپنی جنت میں آرام سے مزے سے زندگی گزار رہا ہوگا، اور دیکھو جنت میں تو ساری نعمتیں ہوگی، صرف تصورات، خیالات آدمی ارادہ کرے گا اور وہ چیز حاضر ہو جائے گی. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ. تمہارے لیے وہ ساری چیزیں جس کی تم خواہش کرو گے، جس کی تم تمنا کرو گے، جس کی تم چاہت کرو گے، وہ چیز موجود. حضرت مولانا ابرار صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ جب ہم چھوٹے تھے
گھر کا ماحول اچھا تھا. دیکھو جس کے گھر کا ماحول اچھا ہوتا ہے تو اس کے گھر میں جنت کے تذکرے ہوتے ہیں, جہنم کے تذکرے ہوتے ہیں, صحابہ کے تذکرے ہوتے ہیں, ہے نا. اپنے بچوں کے سامنے سب یہ باتیں ہوتی ہیں نا, اسی لیے تو کہا کہ گھر کی تعلیم کرو, تاکہ صحابہ کے حالات آئیں گے, جنت کے تذکرے آئیں گے, جہنم کے خوفناک مناظر آئیں گے. تو بچپن ہی سے آدمی کو جب جنت کی نعمتیں ملے گی اور اس کی جو ہے باتوں کو ذہن میں آئے گا تو آدمی کو ویسے ہی شوق ہوگا. حضرت مولانا فرماتے ہیں کہ ہم نے سوچا کہ بھئی جنت میں ساری چیز ملے گی اور جو چاہیں گے وہ ملے گا. تو اس زمانے میں ہم تو چھوٹے بچے تھے, کرکٹ کا بہت شوق تھا, تو ہم نے سوچا کہ تو ہم جو ہے وہاں بیٹنگ ہی کریں گے صرف. دیکھو کیونکہ کرکٹ کھیلنے والوں کو تو بیٹنگ اچھی لگتی ہے بھائی, بولنگ فیلڈنگ یہ تو بہت ہی مشکل ترین معاملہ ہے بھائی. پھر سوچا کہ بھائی سبھی بیٹنگ کا شوق کریں گے تو پھر بولنگ کون کرے گا. تو پھر دل میں خیال آیا کہ کتنے لوگوں کو تو بولنگ کا شوق بھی ہوتا ہے نا بھائی, تو وہ بولنگ کرتے رہیں گے, ہم بیٹنگ کرتے رہیں گے. تو پھر دل میں یہ خیال آیا کہ بھئی بولنگ کرنے والے کو تو پھر یہ چاہت ہوگی میں تو ہر بال میں وکٹ لوں, تو پھر بیٹنگ کا مزہ ہی کیا آئے گا. اس کی بھی چاہت پوری ہوگی تو پھر دل میں یہ خیال آیا کہ چلو وہ بولنگ کرنے والا یہ کہے گا, اس کی یہ چاہت ہوگی کہ میں ہر بال میں وکٹ لوں, تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے ہی پاگل کو اس کے سامنے کھڑا کر دیں گے کہ وہ آؤٹ ہوتا رہے. ہم تھوڑی ہوں گے اس بولنگ کے سامنے اور اس جو ہے بولنگ کرنے والے کے سامنے کہ جس میں ہر بال میں ہم آؤٹ ہوں گے. یہ سارے خیالات ہمارے دل میں آئے. کیوں کہ بھئی جو چیز مانگو گے وہ ملے گا. لیکن پھر جیسے جیسے بڑے ہوئے اور پھر ہم نے جو ہے پڑھا کتابوں میں کہ بھئی جو چیز تم مانگو گے وہ ملے گا, اس کا مطلب یہ ہے کہ جنت کے اندر آدمی کو ایسی فالتو چیزوں کی چاہت ہی نہیں ہوگی, فالتو چیزوں کی چاہت ہی نہیں ہوگی. ورنہ تو وہ لطیفہ ہے نا کہ ایک آدمی نے ایک مولانا کو پوچھا کہ مولانا تم جنت کے تذکرے تو بہت کرتے ہو لیکن دنیا میں تو سگریٹ کے بغیر تو مجھے مزہ ہی نہیں ہے بھائی, اور خاص طور پر جو سگریٹ پیتا ہے, بیڑی پیتا ہے, تو کھانے کے بعد ان کو تو ایک جو ہے دم چاہیے, وہاں تک تو ہجم بھی نہیں ہوگا بھائی, ہے بھائی. تو پھر یہ سگریٹ جلانے کے لیے پھر آگ ہوگی جنت میں. اور مولانا نے بھی اچھا جواب دیا کہ ہاں ہوگی بھائی, جنت میں تو آگ نہیں ہوگی لیکن بیڑی سلگانے کے لیے آپ کو جہنم میں جانا پڑے گا. اس لیے فالتو چیزوں کی خواہش ہی نہیں ہوگی بھائی, یہ بیڑی سگریٹ کی تمنا ہی نہیں ہوگی جنت کے اندر, تو پھر وہاں سلگانے کی اور آگ کی کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اس لیے خواہشات بھی عمدہ ہوگی. ہاں آدمی کو کھانے کی خواہش, پینے کی خواہش, ہاں اور آدمی کی جو خواہشات ہوتی ہے نفسانی خواہشات, اس کے لیے تو اللہ ویسے ہی حوریں دیں گے بھائی. وحور نعیم حور مقصورات فی الخیام, ہم جو ہے سورہ رحمان میں پڑھا ہے, ہم نے سنا اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی جو ہے حوریں عطا فرمائیں گے جو دل کی تسکین ہوگی. اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ جب جنتی جنت میں انٹر ہوگا نا تو حور کو کہا جائے گا کہ بھائی تمہارا خادم آ رہا ہے, یہ تمہارا شوہر آ رہا ہے. شوہر, خادم تو دنیا میں ہے بھائی, وہاں نہیں. وہاں تو جو ہے شوہر, وہاں تو جو ہے تمہارا چاہنے والا آ رہا ہے, تو وہ اچھل کر جو ہے کود پڑے گی. حدیث میں آتا ہے کہ وہ حور اچھل کر کود پڑے گی. دیکھو حالانکہ وہ اتنی خوبصورت ہے لیکن اپنے شوہر اور اپنے جنتی کے آنے کی خوشخبری میں اچھل جائے گی. تو دنیا کی حور تو ایسی ہے کہ جو گھر میں جاتے ہو تو مارے خوشی کے اچھلنے کے بجائے ان کا چہرہ ہی جو ہے اتریلی کڑی کی طرح ہو جاتا ہے بھائی. اور زیادہ نہیں بولنا, سب سن رہے ہو, سمجھ میں آئی بات. اس لیے وہاں جنت میں دیکھو آدمی کے چہرے کی بساست ہی آدمی کے اندر ایک جو ہے فرحت محسوس کرتی ہے. یہ ایک تجربہ کی بات ہے, ہر ایک کو اس کا احساس ہوتا ہے. اور جب آدمی کا چہرہ ہی جو ہے اتریلی کڑی کا طرح ہوتا ہے تو ویسے وہ کچھ نہ بولے تب بھی بہت زیادہ ہم کو تکلیف ہو جاتی ہے. اس لیے جو ہے وہ اچھل کر کودنا, مسکرانا, یہ جنتی کی خوشی میں اور دوبال کی آ جائے گی. ہاں, اور اس کی خوبصورتی کا عالم تو حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنا خوبصورت بنایا ہے کہ اس کے سامنے یہ سورج
جو صبح میں جو روشن ہوتا ہے، اگر اس سورج کے سامنے وہ حور صرف اپنی کلائی کو جو ہے ظاہر کر دے تو سورج کی روشنی بھی اس کے سامنے ماند پڑ جائے۔ اب ہے کوئی دنیا کے اندر ایسا نوجوان، اس کے اندر ہے ایسی طاقت دیکھنے کی جو سورج کو جو ہے اپنے سامنے سے دیکھ سکے؟ ہم سورج کو دیکھ نہیں سکتے ہیں، جب وہ اپنی شبابیت کے ساتھ طلوع ہوتا ہے ہم اس کو دیکھ نہیں سکتے، تو پھر حور تو اس سے بھی زیادہ جو ہے چمکدار، روشن اور خوبصورت ہوگی۔ لیکن اللہ تعالیٰ فکر مت کرو، جنت کے اندر وہ قوت بصارت بھی عطا فرمائیں گے، ہاں، جو حور کی اس خوبصورتی کو دیکھ سکیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نعمتیں جنت کے اندر تیار کر کے رکھی، ہاں، وہ سب ملنے والی ہیں ایمان والوں کو، نیک اعمال کرنے والوں کو، تقوی اختیار کرنے والوں کو، ہر چیز میں ادراک، ہر چیز میں حیات۔ اسی لیے حدیث میں یہ بھی آتا ہے جب آدمی اپنے بیڈ روم میں جائے گا سونے کے لیے، جو اس کا بستر اور اس کا بیڈ ہوگا ویسے ہوگا بہت اونچا، سرور مرفوعہ قرآن کریم میں ہے، ہاں، سرور مرفوعہ، وہ بہت اونچے اونچے بیڈ ہوں گے۔ اب جیسے ہی وہ قریب آئے گا اس بیڈ کو بھی اتنا ادراک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوگا کہ بھئی چلو مجھ پر آرام کرنے والے جنتی تشریف لا رہے ہیں، آٹومیٹکلی وہ بیڈ جو اونچائی پر ہوگا نیچا ہو جائے گا۔ جیسا ہی وہ بیڈ پر جنتی جو ہے بیٹھے گا سونے کے لیے، آٹومیٹکلی وہ اپنی ہائٹ پر چلا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز میں ایک ادراک دیا ہوگا، ہاں، ایسا سرور اور ایسا ادراک، ایسا احساس کہ آدمی صرف تمنا کرے، اس بیٹھا بیڈ کے اوپر اب صرف ارادہ کرے گا، دیکھے گا اس ڈور کی طرف، جس ڈور میں اور دروازہ ہے جس کمرے کا، اس طرف صرف دیکھے گا کہ یہ دروازہ بند ہو جائے۔ دیکھو، اٹھ کر جانے کی اور بند کرنے کی ضرورت نہیں، صرف ارادہ کیا آٹومیٹکلی دروازہ بند، ارادہ کیا آٹومیٹکلی دروازہ کھل جائے گا۔ جو چیز چاہے گا، جو چیز چاہے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سامنے لا کر کھڑا کر دے۔ آدمی کو صرف یہ تمنا ہوگی کہ مجھے یہ پھل کھانا ہے، وہ پھل کا پورا درخت اور درخت کی پوری ٹہنی اس کے سامنے لا کر اللہ تبارک و تعالیٰ رکھ دیں گے، اور وہ پھل جو ہے وہ لے لے گا۔ اور یہ نہیں کہ جس درخت میں سے، جس ٹہنی میں سے پھل لیا پھر وہ ٹہنی درخت سے اور پھل سے خالی ہو گئی، نہیں، جیسے پھل لیا ویسے ہی دوسرا پھل آٹومیٹکلی آ گیا، کیونکہ وہاں کی چیز میں یہ فنائیت ہے ہی نہیں، وہاں کی چیز میں دوامیت ہے، وہ ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی ہے۔ اور وہاں کے کھانے کی لذتوں کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ دنیا کے کھانے کا لذت اور اس کا ٹیسٹ یہ ہوتا ہے کہ آدمی اچھی سے اچھی غذا کھائے، صرف زبان پر اس کی لذت ہوتی ہے، پیٹ میں گیا ختم۔ لیکن جنتی جب کھانا کھائے گا، وہ جنتی کے کھانے کی لذت صرف زبان پر ہی نہیں ہوگی، بلکہ زبان کے ساتھ ساتھ اس کے جسم کا ہر عضو اس لذت کو محسوس کرے گا، یہاں تک کہ وہ غذا اس کے پیٹ میں جب جائے گی تو پیٹ میں جانے کے بعد بھی وہ لذت اس کو باقی رہے گی۔ ایک عجیب و غریب نظام ہوگا وہاں، جو ہے گندگی کا کوئی سوال ہی نہیں، یہ نہیں کھانا کھایا تو اب پھر ٹوائلٹ جانے کی فکر، پانی پیا تو پیشاب جانے کی، پیشاب کرنے کی فکر نہیں، وہاں پیشاب بھی نہیں، وہاں پاخانہ بھی نہیں، ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں نظام ہی ایسا بنایا ہوگا کہ گندگی سے سب پاک صاف۔ بھئی کھانا ہضم کیسا ہوگا تو کہ صرف ڈکار آئے گی، اور ڈکار بھی کھٹی نہیں، بدبودار نہیں، ہے نا، کیونکہ ہم اچھا کھانا کھا لیتے ہیں اس کے بعد ڈکار بھی ایسی بدبودار آتی ہے، کیونکہ یہاں کی تو ہر راحت کے اندر کچھ نہ کچھ مصیبت ہے، دنیا کی ہر راحت میں کوئی نہ کوئی مصیبت ہے، لیکن وہاں کی راحت راحت ہے، اور وہاں کی مصیبت بھی مصیبت ہے۔ وہاں دو پہلو ہے، ایک تو راحت کا، ایک مصیبت کا ہے، راحت ہے تو راحت ہی راحت، اس راحت کے ساتھ مصیبت کا کوئی جو ہے جوڑ ہی نہیں، اور جہاں مصیبت ہے وہاں مصیبت ہی مصیبت ہے، جہنم، وہاں راحت کا کوئی تصور نہیں، وہاں راحت کا کوئی تصور نہیں۔ لیکن دنیا کے اندر کہ راحت کے ساتھ بھی مصیبت کا تصور ہے،
آدمی سے سامنے اچھی سے اچھی غذا کھانے کے لیے ہے، لیکن وہ بھی سوچ سمجھ کر بالکل جو ہے نارمل کھائے گا، زیادہ نہیں کھائے گا۔ پیٹ بھر کر کھانے پہ بھی ڈر لگے گا کہ کہیں بد ہضمی نہ ہو جائے۔ دیکھو بد ہضمی کا خوف، حالانکہ کھانے کا شوق ہے لیکن بد ہضمی کا خوف بھی ہے، سمجھ آئی بات؟ تو یہاں کی راحت میں مصیبت ہے، اور یہاں کی مصیبت میں راحت بھی چھپی ہوئی ہے، لیکن وہاں بالکل یک طرفہ معاملہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب جنت میں داخل کر دیا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہاں کوئی غم ہو، کوئی جو ہے تکلیف ہو، نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ایک کو سکون عطا فرمائیں، جنت کی ایک ایک نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی عطا فرمائیں گے۔ آدمی جو ہے، میں نے کہا کہ کیٹیگری ہوگی، درجات ہوں گے، لیکن جو نیچے والا درجے والا ہوگا اس کو اوپر والے درجے والوں کے ساتھ کچھ جو ہے غم نہیں ہوگا، اس کے دل میں بھی یہ خیال نہیں آئے گا کہ وہ یار اتنے اچھے اعلیٰ مقام پر ہے، میں اتنے نیچے مقام پر ہوں، نہیں، ورنہ پھر وہی تکلیف کی بات ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں ہی اس کو ویسی راحت دے دیں گے اور اس کو وہ سکون دے دیں گے، وہ دل کی جو کدورتیں ہے، دل کا جو غم ہے، دل کا جو حزن ہے، جو ملال، وہ سب ختم ہو جائے گا۔ کسی کو کچھ جو ہے کیٹیگری اور اس کے بلند کا کچھ، اس لیے جنت کے جو 100 درجے، اس میں جو 100واں درجہ ہے جس کو فردوس کہا جاتا ہے، جنت کا سب سے اعلیٰ درجہ فردوس۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت مانگو اللہ سے تو جنت الفردوس مانگو۔ ہاں، اس لیے اللہ تعالیٰ سے مانگو کہ اللہ ہم کو نردوش بنا کر فردوس میں داخل کر دے۔ بھائی نردوش کا معنی بے قصور، ٹھیک ہے نا؟ تو نردوش بنا کر فردوس میں داخل کر دو۔ تو یہ جو ہے اللہ تعالیٰ سے یہ بھی مانگنے کی چیزیں ہیں، تاکہ جہنم سے بچ جاؤ، جنت مل جائے، سب سے بڑی کامیابی، سب سے بڑی کامیابی۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے سامنے یہ تذکرے کیے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بازار کا تذکرہ یہ کیا اللہ کے نبی نے کہ سب جنتی جنت میں پہنچ جائیں گے، ساری نعمتیں ان کو مل جائے گی، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ایک اعلان کروائیں گے سارے جنتیوں کو کہ بھئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اعلان ہے کہ سب بازار کی طرف چلو۔ اللہ نے ایک بازار لگایا ہے، جنتیوں کو بازار میں خرید و فروخت کرنے کے لیے بلوایا ہے، سب جنتی بازار میں جائیں۔ اب وہاں عجیب و غریب چیزیں ہوگی، عجیب و غریب چیزیں۔ آدمی نے، حالانکہ جنت میں سب چیزیں ہوگی، لیکن وہاں جب بازار میں جائیں گے تو اس سے زیادہ اچھی نعمتیں دکھائی دے گی، بلکہ بازار کا ایک کونا اور ایک جگہ تو ایسی ہوگی جہاں حسن کا بازار ہوگا، حسن کا بازار، عجیب و غریب شکل و صورتوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں رکھی ہوگی کہ بھئی آدمی کسی خوبصورت کو دیکھ کر دیکھ کر اس کو بہت زیادہ اچھا لگتا ہے کہ بھئی کتنا خوبصورت چہرہ ہے، تو وہاں ایسے ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں اربوں ایسی شکلیں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہوگی۔ اب آدمی یہ چاہے گا کہ یہ شکل کا میں بن جاؤں تو وہ شکل کا بن جائے گا، وہ شکل اللہ اس کو دے دے گی، وہ شکل و صورت اللہ اس کے لیے، اس کا نام ہی حسن کا بازار۔ وہاں حسن جو ہے تقسیم ہوگا، جس کو جیسا حسن چاہیے، جس کو جیسی خوبصورتی چاہیے، وہ خوبصورتی اس کو ملے گی۔ اب یہ ساری بازار سے خرید و فروخت ختم ہوگی، اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا کہ چلو، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے دربار میں سب کو بلا رہے ہیں۔ اب سب کو جو ہے ایک دربار میں جمع کیا جائے گا۔ جب وہ دربار میں پہنچیں گے تو آلریڈی سب جو ہے کرسیاں وہاں لگی ہوئی ہوگی، کوئی کرسی جواہرات سے سجی ہوئی ہوگی، کوئی کرسی سونے کی، کوئی کرسی چاندی کی، کوئی ہیرے موتی کی، یہ ساری کرسیاں الگ الگ جو ہے کیٹیگری والے جنت والوں کی ہوگی۔ کچھ ایسے بھی ہوں گے کرسیوں کے آس پاس جو ہے مشک کے ٹیلے ہوں گے۔ اب ہر ایک اپنے اپنی جگہ پر بیٹھ جائے گا، اس کو اس کی جگہ معلوم ہوگی، یا اس کو فرشتے بتا دیں گے کہ بھئی تم کو جواہرات والی کرسی پر بیٹھنا ہے کہ سونے والی کہ چاندی والی۔ وہ فرشتوں کی جو ہے ایک نظام ہوگا اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ جب کرسیوں پر بیٹھیں گے تو جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے پہلے، روایتوں میں آتا ہے حضرت اسرافیل علیہ السلام جس نے سور پھونکی تھی، اس کے ذریعے ایک نغمہ سنائیں گے، ہاں، ایک آواز، ایک سریلی آواز کے ساتھ۔ اس آواز کو سن کر جنتی کا ایک عجیب و غریب منظر قائم ہو جائے گا۔ جب وہ آواز اور نغمہ ختم ہوگا، اچانک بادل جو ہے یہ سایہ فگن ہو جائے گا، جیسے کہ بارش آنے سے پہلے
کس طرح اندھیرا چھا جاتا ہے، ایسا اندھیرا چھا جائے. ہر ایک کو یہ لگے گا کہ بارش برس رہی ہے، لیکن وہ بارش نہیں برسے گی. کچھ ہی منٹوں کے بعد اس آسمان سے مشک اور زعفران کا جو ہے ایک چھڑکاؤ ہوگا جو تمام جنتیوں کے اوپر کیا جائے گا. اس سے ایک میدان میں اور اس جگہ پر ایک عجیب و غریب خوشبو کی ایک مہک اڑے گی. اس کے بعد ایک ہوا چلے گی، اور وہ ہوا بھی ایسی خوشنما ہوا ہوگی کہ جس ہوا کے ذریعے عجیب و غریب ایک کیفیت تمام جنتیوں کے اوپر طاری ہو جائے گی. پھر ایک غیب سے آواز آئے گی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ بھئی تم اپنی اپنی نعمتوں میں جو اللہ نے تمہیں دی ہے خوش ہو. تم کو جو ہے تمہارے نبیوں کے بعد ان کے وارثین نبیوں نے ایمان پر، اعمال صالحہ پر جو نعمتوں کے وعدے کیے تھے، کیا وہ وعدہ تم کو جو ہے برابر پورا ہوا؟ ہم نے وعدہ سچ کر دکھایا، ساری نعمتیں تمہیں مل گئی اور ان نعمتوں سے تم فائدہ اٹھا رہے ہو. ہر ایک بھلا کہے گا ہاں کیوں نہیں، ساری نعمتیں مل گئی. اور کوئی نعمت، اور کوئی چیز چاہیے، یا اور کوئی چیز جس کی تم کو تمنا؟ کہ نہیں اللہ اب سب کچھ مل گیا. پھر بھی پوچھ لو، علماء سے پوچھ لو. دیکھو حدیث میں آتا ہے کہ وہاں بھی پھر علماء کی ضرورت پڑے گی کہ علماء کو پوچھ لو کہ کچھ نعمت اور بھی چاہیے. پھر وہاں علماء سے رابطہ کریں گے. ہاں وہاں علماء سے رابطہ کریں گے. تو اب یہ نہ سوچے کہ چل اب تو پتہ چل گیا نا، وہاں نہیں پوچھیں گے علماء سے. نہیں، اللہ بلا دیں گے اور علماء سے پوچھوائیں گے اس کا مقام بتانے کے لیے، ہاں ان کا درجہ بتانے کے لیے. پھر علماء سے پوچھیں گے کہ بھئی اللہ پوچھ رہے ہیں کہ کچھ چاہیے، کچھ نعمت چاہیے. کہ ہاں اللہ سے کہو کہ اپنا دیدار کرائے، اللہ سے کہو اپنا دیدار کرائے. پھر سب مل کر ایک زبان ہو کر کہیں گے اللہ آپ کا دیدار کے متمنی ہیں، سب کچھ مل گیا بس آپ کی دیدار کی تمنا ہے. پھر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسی میدان مزید جس کا نام ہے جنت کے اندر یہ میدان مزید ہے، اس میدان مزید میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی زیارت کروائے. ہاں اپنی زیارت تمام جنتیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس میدان مزید میں ہمیں بھی شامل فرمائے گا. ہاں یہ میدان ہونے والا ہے، زیارت خداوندی ہونے والی ہے. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بعد تمام جنتیوں کو جنتوں میں اپنے اپنی جنتوں میں بھیج دیں گے. وہاں جا کر جنتی جب جائیں گے تو ان کی حوریں، ان کی بیویاں جو ہوگی وہ کہے گی کہ تم یہاں سے جب گئے تھے تمہارے چہرے کی کیفیت کچھ اور تھی، ابھی آئے ہیں کچھ کیفیت اور ہے، کیا بات ہے؟ تو وہ کہیں گے کہ بھئی یہی سوال ہم بھی تم سے کرنا چاہتے ہیں. ہم جب گئے تھے اس وقت آپ کی کیفیت کچھ الگ تھی، ابھی تو یہ جو کیفیتوں کا جو تبادلہ ہوگا اور کیفیتوں میں جو تبدیلی ہوگی، یہ کیوں؟ کیونکہ وہ ہوا جو چلی تھی نا، ہوا وہ جو مشک و زعفران کی چھڑکاؤ کے بعد وہ ہوا کی وجہ سے ان کے اندر ایک عجیب و غریب روحانیت کی تبدیلی ہو جائے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی جنت ہمارے لیے تیار کر کے رکھی ہے، ہمارے لیے تیار کر کے رکھی ہے. شرط یہ ہے کہ ہم نیک عمل کریں، اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کریں، تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ایسی جنت ہمیں عطا فرمانے والے ہیں. تو عادت العباد الصالحین کا یہی مطلب ہے. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو جنت الفردوس عطا فرمائے اور جہنم سے ہماری جو ہے پوری حفاظت فرمائے. درود شریف پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم لک الحمد کما انت اہلہ فصلی وسلم علی سیدنا محمد کما انت اہلہ وافعل بنا ما انت اہلہ فانک اہل التقوی واہل المغفرہ. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطا و صدر گزر فرما، سیئات کو حسنات سے مبدل فرما. مولا ہمارے اس میل بیٹھنے کو بے انتہا قبول فرما، بے انتہا قبول فرما. اے اللہ یہ پورا مجمع، پورا مہینہ اے اللہ آپ کی قرآن اور حدیث کو سنتا رہا. اے پیارے اللہ ہماری ماں بہنیں بھی اپنے اپنے گھروں میں اے اللہ بہت اہتمام سے اے اللہ تیری ان باتوں کو سنتی رہی. اے پیارے اللہ اس کے بدلے میں تو انہیں اپنی رضا عطا فرما، اپنی مغفرت عطا فرما، اپنی معرفت عطا فرما. اے اللہ بار بار ایسی مجالس میں شرکت کی توفیق عطا فرما. اے اللہ پورا مہینہ اے اللہ جو کچھ بھی ہم سے ہوا ہے اے اللہ تیرا شکر احسان ہے. اے اللہ تو نے ہم سے اتنی عبادتیں کروائی، اے پیارے اللہ ان عبادتوں کو قبول فرما. اے اللہ روزے کو قبول فرما. اے اللہ سخاوتوں کو اور اے اللہ مالی انفاق کو
جو ہم نے تیرے راستے میں کیے ہیں اے اللہ اپنے فضل سے قبول فرما، اے اللہ تلاوت قرآن کو قبول فرما، اور جو لائن سے ہم نے عبادتیں کی ہے، عبادت بدنیہ، عبادت مالیہ، اے اللہ اپنے فضل سے قبول فرما، اپنے فضل سے قبول فرما، کوتاہیوں سے درگزر کا معاملہ فرما، اے اللہ سیئات سے درگزر کا معاملہ فرما، حسنات کو قبول فرما، اے اللہ ہمارے جو ہے مولانا عبداللہ صاحب رحمت اللہ علیہ شیر پورہ، ان کے والد صاحب ولی بھائی بہت نیک آدمی تھے، آج ان کا انتقال ہو گیا، اے اللہ ان کی مغفرت فرما، بہت نیک تھے، اور اللہ جو نیک ہوتا ہے وہ نیکی کی حالت ہی میں جو ہے دنیا سے جاتا ہے۔ ان کے پوتوں کا کہنا یہ ہے پوری رات قرآن مقدس کی تلاوت کرتے رہے، جب آکسیجن دینے کے لیے کہا کہ بس اب مجھے آکسیجن مت دو، میرے جانے کا وقت قریب آ گیا ہے، اب مجھے قرآن دے دو، بس قرآن کی تلاوت کرتے رہے، قرآن کی تلاوت کرتے رہے، اور صبح 5 بجے اے اللہ تیری رحمت میں پہنچ گئے۔ اے پیارے اللہ ایسی مبارک موت ہمیں بھی عطا فرما، قرآن سے دلچسپی ہمیں بھی نصیب فرما، اے پیارے اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما۔ ہمارے ایوب بھائی ملتانی کے سارو بھائی ابھی 2-3 روز سے بہت سخت بیمار ہیں، اللہ ان کو بھی مکمل شفا نصیب فرما، اور اے اللہ جو بھی بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما، مرحوموں کی مغفرت فرما، اے اللہ جو کہا گیا سنا گیا اس پر عمل کی توفیق عطا فرما، ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں قبول فرما۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا